السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس نہم، باب دوم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، صفحہ نمبر 123۔ پیارے بچوں، آج کا پیغام ایک دوسرے کی شکایت نہیں لگانی۔ بہت سے بچوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی شکایت لگاتے ہیں، اور گھروں کے اندر بہن بھائیوں کی بھی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی شکایت لگا رہا ہے، دوسرا دوسرے کی لگا رہا ہے۔ تو اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ شکایت لگانا بہت بڑے بڑے جھگڑوں کا باعث بن جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی جو عزت ہے وہ دوسرے کے دلوں میں نہیں رہتی۔ اس لیے یہ ایک دوسرے کی شکایت لگانا یہ بہت بری بات ہے۔ لہذا تمام بچوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی اس بری عادت کو ختم کریں۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ باب دوم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ تو آج کے ہم اس لیکچر میں محبت اور اطاعت کا معنی سیکھیں گے اور چند اس کے متعلقات۔ پہلا لفظ ہے محبت۔ یہ لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور بھی کئی مقامات پر اللہ نے اس کو استعمال کیا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کی صفات کا بھی ذکر کیا، وہ آگے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ محبت کا لفظی معنی ہے دل کی چاہت، یعنی کسی کے ساتھ دل سے محبت کرنا، وہی حقیقت محبت ہوتی ہے۔ جو زبان سے کلمات ادا کر رہا ہے، دل بھی اس کا ساتھ دے رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اس سے حقیقی محبت کر رہا ہے۔ دوسرا لفظ ہے اطاعت۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے، اس کے بغیر انسان ناکام ہے۔ اس طرح والدین کی اطاعت ہے، اساتذہ کی اطاعت ہے، بڑوں کی اطاعت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، لیکن والدین اور اساتذہ اور بڑوں کی اطاعت مشروط ہے نیکی کے ساتھ، دین کے ساتھ، توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ۔ اگر وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، توحید کا حکم دیتے ہیں، نبی پاک کی سنت کا حکم دیتے ہیں، پھر ہر حال میں ان کی بات ماننی ہی ماننی ہے۔ اور ماننی کیسے ہے؟ خوشی سے، خوشی سے ماننا۔ اطاعت کا معنی ہے بات کو خوشی سے ماننا، کیونکہ اللہ اور اس کی رسول کی جو اطاعت ہے وہ غیر مشروط ہے۔ اللہ نے جو کہا، اب اس پر یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے، بس سمعنا و اطعنا، سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی دل سے ان کی بات کو نہیں مانو گے، تمہارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے۔ اور منافقین جو ہیں
ان کا بیڑا غرق اس لیے ہوا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں ان کو فرمایا یہ کافروں سے بھی نچلے طبقے میں ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس لیے کہا، اس کی وجہ یہ کہ وہ دل سے نہیں مانتے تھے اللہ رسول کو، اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں، دین اسلام کو دل سے نہیں چاہتے تھے، خوشی سے عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے والدین جو ہیں، والدین کی اطاعت، اساتذہ کی اطاعت اور بڑوں کی اطاعت، بڑوں کے اندر میں ایک اور وضاحت کرتا ہوں، حکمران کی اطاعت۔ یہ والدین، اساتذہ اور بڑوں، ان میں سے حکمران بھی، ان کی اطاعت مشروط ہے، ان کی اطاعت، ان کی اطاعت اس وقت کی جائے گی جب نیکی کا حکم کریں، یعنی یہ شرط ہے، اگر یہ برائی کا حکم دیتے ہیں تو پھر والدین کی بات بھی نہیں ماننی، اساتذہ کی بھی نہیں ماننی، بڑوں کی بھی نہیں ماننی، حکمرانوں کی بھی نہیں ماننی۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت خیر مشروط ہے، اللہ اور اس کا رسول کبھی بھی غلط کام کا حکم نہیں دیتے۔ اس لیے پیارے بچوں، ایمان اسی چیز کا نام ہے، اعمال کیے جائیں، نیک کام کیے جائیں دل کی چاہت کے ساتھ اور دل کی خوشی کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ بڑا ہی اہم چیپٹر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایمان والے جو ہیں وہ محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، اہل ایمان کی محبت، اہل ایمان کی محبت۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اہل ایمان کی محبت کے بارے میں فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں وہ تو اللہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کو اپنی جان دینی پڑ جائے، اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے، اللہ کی محبت میں فرق نہیں آنے دیتے، یہی ایمان ہے۔ اور تکمیل ایمان جو ہے، یعنی اس ہیڈنگ میں آپ سمجھیں، تکمیل ایمان محبت کے بغیر نامکمل ہے۔ اگر ایک انسان کہتا ہے کہ میرا ایمان مکمل ہو، تو جب تک وہ اللہ کے ساتھ محبت نہیں کرے گا اور محبت کی انتہا پر نہیں جائے گا، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس عمل کے اندر محبت نہ ہو وہ عمل کھوکھلا ہوتا ہے، بے توفیق ہوتا ہے۔ عبادات اور بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات پر عمل کریں۔ اب اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے کام بتائے ہیں جن کاموں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جن کام کرنے والوں سے۔ آپ اپنی بک پر صفحہ 123 پر یہ دیکھ سکتے ہیں، نیکی کرنے والوں سے، جن کام کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، نیکی کے کام کرنے والوں سے
انصاف کرنے والوں سے، پرہیزگار، پرہیزگاروں سے یعنی گناہوں سے بچنے والا، صبر کرنے والے، پاک رہنے والے، توبہ کرنے والے۔ اور بھی مقام قرآن مجید کے متعدد مقامات اور بھی کام کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، لیکن یہاں آج کے چونکہ ہمارے سبق میں جو چیز ہے تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ نمبر 1 نیکی کرنے والے، نمبر 2 انصاف کرنے والے، نمبر 3 پرہیزگار، نمبر 4 صبر کرنے والے، نمبر 5 پاک رہنے والے، اور نمبر 6 توبہ کرنے والے۔ تو یعنی توبہ کرنا، پاک رہنا، صبر کرنا، پرہیزگار رہنا، گناہوں سے بچنا، انصاف کرنا، نیکی کرنا، یہ وہ کام ہیں جن سے اللہ رب العالمین، جن کے کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے پیارے بچوں، آپ نے محبت کا معنی بھی سیکھ لیا، اطاعت کسے کہتے ہیں، پھر اطاعت اگر 4 پوائنٹ بیان کیے، کن کی 4 اطاعت کرنی ہے، ان کی شرط کیا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اہل ایمان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ایمان محبت کے بغیر نامکمل ہے، اور اللہ رب العالمین کن کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا یہی سبق ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تو یہی آپ کی ڈائری یہی ہے۔ آج کا سبق لکھیں اور یاد کریں۔ وہ کیا ہے؟ محبت اور اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ محبت و اطاعت کا مفہوم کہہ لیں، مفہوم کیا ہے؟ لو، یہ آپ کا مختصر سا سبق ہے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔